یہاں ایک نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتے تو قبر میں 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جب اس نے جواب دے دیا میرا رب اللہ ہے، جب اس نے جواب دے دیا کہ میرا رب خالق کائنات ہے، اللہ میرا رب ہے، تو پھر چاہیے یہ تھا کہ دوسرا سوال ہی نہ ہوتا، دوسرا سوال نہ کیا جاتا تمہارا دین کیا ہے، یہ سوال نہ ہوتا، چلیں دوسرا سوال بھی ہو گیا تمہارا دین کیا ہے، اس نے جواب دے دیا میرا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اب اللہ کی گواہی بھی اس نے دے دی، دین کا بھی بتا دیا، معاملہ تو ختم ہو گیا، پتہ چل گیا یہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ تیسرے سوال کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا، تیسرا سوال نہ کیا جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 2 سوالوں کے بعد اس کی بخشش نہیں ہے، 2 سوالوں کے بعد فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسرا سوال پوچھا جائے گا، ما کنت تقول ھذا الرجل، بتا دنیا میں اس آدمی کے شخص کیا کہتا تھا، تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہاں یہ سوال پیدا ہو گیا، تیسرے سوال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو دوزخ کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا اور جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ سوال کا جواب نہ دیتا تو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا جو جہنم کا دکھایا جائے گا، وہ ٹھکانہ تھا، لیکن اب اللہ نے تمہارے اس ٹھکانے کو جنت میں بدل دیا ہے۔ پتہ چلا جو آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں مشکل کشائی کے منکر ہیں، میں بتاتا ہوں قبر میں بھی حضور کی مشکل کشائی کے بغیر جان، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قبر میں بھی مشکل کشا ہے، قبر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل کشائی کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی، وہاں نہیں بچا جائے گا، تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا تو یہ سمجھ لو کہ قبر میں بھی حضور کے صدقے ہی چھٹکارا ہے، حشر میں بھی حضور کے صدقے ہی چھٹکارا ہے۔